قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے جسے ذی الحجہ کہا جاتا ہے، آنے والے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے امت پر دو ایسی عظیم عبادات لازم فرمائی ہیں جو خاص ذی الحجہ ہی سے متعلق ہیں۔ پورے سال میں ان عظیم عبادات کا دوسری عبادات مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ خاص ذی الحجہ سے متعلق ہی ہیں۔ پہلی عبادت جسے حج کی عبادت کہا جاتا ہے، یہ حج اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب لوگوں کو یہ توفیق نصیب فرمائی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مالی استعداد نصیب فرمائی، وہ حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ حج پر جانے والے جا رہے ہیں، کچھ تیاری کر رہے ہیں۔ اور دوسری عبادت جسے قربانی کی عبادت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حج والوں کو حج کی توفیق نصیب فرمائی، بقیہ جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب دینے کے لیے ایک عظیم عبادت انہیں عطا فرمائی جسے قربانی کی عبادت کہا جاتا ہے، کہ جو پیچھے رہ گئے وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر قربانی واجب کر رہا ہوں، تم قربانی کرو اور میرا قرب حاصل کرو۔ حج پر جانے والے حج کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اور پیچھے رہ جانے والے کہ جن کے پاس اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ حج کر سکتے، ان کو بھی محروم نہیں رکھا اور فرمایا کہ تم قربانی کر لو اخلاص کے ساتھ، لہذا قربانی کے ذریعے سے تم میرا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی صورت میں جو عبادت عطا فرمائی ہے اس کی ہمیں ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ قربانی سے متعلق ابھی سے مسائل سمجھنے چاہیے، فضائل سننے چاہیے، اور خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ علماء اکرام نے لکھا قربانی قرب سے ہے، یعنی قربانی ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب ہمیں ملے گا، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں جو قربانی کے دن ہیں، ذی الحجہ یعنی عید کے جو 3 دن ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی ہے۔ اللہ کے لیے جانور کو قربان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اس دن ہر عبادت سے بڑھ کر ہے، ہر عمل سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ بہت سے بے شمار فضائل ہیں۔ فرمایا کہ قربانی کے لیے ابھی سے نیت کرنی چاہیے اور تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور خوش دلی کے ساتھ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے گوشت کی ضرورت ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا اور نبی کے ذریعے اور امتی کو کہ تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ لہذا قربانی میں فرمایا کہ اسی نیت کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے قربانی کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو بڑی آسانی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قربانی نہیں مانگی، حالانکہ اولاد بھی اللہ کی طرف سے ہے، مال بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اولاد کی قربانی مانگی، وہ قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ اللہ نے ہم سے اولاد کی قربانی نہیں مانگی، مال کی قربانی مانگی۔ لہٰذا اسی طریقے سے ہم بھی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی حیثیت کے بقدر 1 2 3 جتنی توفیق ہوگی اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہمیں تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے قربانیوں کے خون کی ضرورت نہیں، ینالہ التقوی منکم، ہم تو تمہارے دلوں کے تقوی کو پرکھتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں کتنا اخلاص ہے، کتنی اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بڑی آسانیاں فرمائی، قربانی تو پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی قربانی فرض تھی لیکن ان کا انداز الگ ہوا کرتا تھا۔ جس پر قربانی لازم ہوا کرتی وہ اپنا جانور لیتا اللہ کے حکم کے مطابق، اور وہ ایک بلند پہاڑی ایک مخصوص ہوتی اور اس بلند پہاڑی پر وہ اپنا جانور رکھ کر آ جایا کرتا۔ اگر اس کے دل میں اخلاص ہوتا، للہیت ہوتی، تو لکھا ہے کہ آسمان سے ایک خاص کوئی موقع ہوتا، خاص کوئی چیز اترتی اور اس قربانی کو لے کر آسمان کی طرف چلی جاتی اور کہا جاتا کہ بھی ماشاءاللہ اس کا اخلاص اس کے دل میں تھا اور اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کھوٹ دل کے اندر ریاکاری، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے وہ قربانی کرنا چاہ رہا ہوتا اور اپنے جانور کو اس پہاڑ پر چھوڑ کر آتا تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا کرتا تھا اور وہ قربانی آسمان کی طرف نہیں جایا کرتی تھی، لہٰذا سب کے سامنے وہ بیچارہ رسوا ہو جایا کرتا کہ دیکھیں اللہ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا، اس کے دل میں کھوٹ تھی، اخلاص نہیں تھا۔ یہ پچھلی امتوں میں قربانی کا طریقہ کار تھا، قبولیت کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بھی قربانی کو لازم فرمایا اور اس سے بھی بڑھ کر فضائل بیان فرمائے، لیکن دو طرح سے انتہائی آسانی فرما دی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ قربانی جو تم میرے حکم پر کر رہے ہو اس کا گوشت بھی تم ہی استعمال کرو، اس کی کھال بھی تمہارے غربا استعمال کریں، ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ پچھلی امتوں میں تو آسمان پر جب جانور چلا جاتا تھا تو گوشت کا تو تصور ہی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس امت کے لیے اس قربانی کو یوں آسان فرما دیا کہ گوشت کے بھی استعمال کی اجازت، کہ تم ہی اس کے گوشت کو استعمال کرو، بس اپنی نیتوں کو خالص کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر دوسرا احسان یہ فرمایا کہ اللہ نے نیتوں پر بھی پردہ رکھ دیا، یہ معاملہ اس کا اور اس کے اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں خدا نہ خواستہ رسوائی سے بچا لیا۔ اگر اللہ نہ کرے دل میں ریاکاری ہے، دل میں دکھلاوا ہے کہ لوگ کہیں گے فلاں نے اتنی قربانیاں کی یا فلاں نے اتنا مضبوط جانور قربان کیا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خدا نہ خواستہ دل میں کھوٹ آ گئی، ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، اللہ تعالیٰ پھر بھی پردہ فرما رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ اس کا اس اللہ کے معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، لیکن پردہ فرما دیا اس کی نیت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اس اعتبار سے بھی احسان فرمایا قربانی کو واجب کر کے کہ نیت کا بھی پردہ فرما دیا اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کے استعمال کی بھی اجازت دی۔ اس لیے فرمایا کہ اس قربانی کے عمل کو دل کے اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، مزاج پر اور طبیعت پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باطل کا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس قدر قربانیوں پر اتنا بڑا مال لگایا جاتا ہے اور مسلمان اتنے اربوں روپے قربانی کے عمل پر لگا دیتے ہیں، اس کی جگہ پر اور کتنے خیر کے کام ہیں، غربا ہیں، ان میں تقسیم کرنے چاہیے، لوگوں بے گھر لوگوں کے گھر بنا دینے چاہیے، اور کتنی بیوائیں ہیں ان کے ساتھ کچھ کفالت کرنی چاہیے۔ یہ ہے وہ باطل کا پروپیگنڈا اور شیطان کا پروپیگنڈا۔ بعض دفعہ دل میں یہ باتیں آتی ہیں۔ یاد رکھیے ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ مسلمان وہ ہے جسے اتباع کا حکم ہے، اس کی عقل مانے یا نہ مانے، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کامل مسلمان، وہ ان پروپیگنڈوں کا شکار نہیں ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میرے اللہ نے حکم دیا ہے، دیگر خیر کے کاموں پر خرچ کرنے کے بالکل فضائل ہیں، ان کے لیے بھی حکم دیا گیا، لیکن جب قربانی کا عمل ہے تو اس وقت ہم کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے اور اس وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قربانی بجا لائیں گے۔ اس قسم کے لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ان سے اگر کوئی معلوم کرے کہ تمہیں قربانی پر لگنے والا سرمایہ اور مال، اس پر تو اعتراض نظر آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا کے کتنے تقاضے ہیں جو انسان پورے کر رہا ہے اپنے رسم و رواج کے لیے اور اپنی خوشیوں کے لیے۔ شادی بیاہوں میں انسان کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہوتا ہے، وہاں کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنے کروڑوں روپے اس جگہ پر خرچ کر دیے، اس کے بجائے کہیں خیر خواہی کے کاموں میں خرچ ہوتے۔ اکثر جو باطل پروپیگنڈا کرتا ہے ان کے اپنے فنکشن، اپنی تقریبات، اپنے پروگراموں میں اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہاں پر ضیاء نظر نہیں آتا اور یہاں پر وہ اس قسم کا اعتراض کرتے نظر آتے ہیں۔
کتنی انسانی ضروریات ہیں جہاں پر انسان اس سے کم میں گزارا کر سکتا ہے لیکن اس سے بڑھ چڑھ کر خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں شیطان یہ بات دماغ میں نہیں ڈالے گا۔ ایک انسان 1,00,000 روپے کا موبائل استعمال کر رہا ہے، اس کی جگہ پر 20,000 روپے کے موبائل میں بھی اس کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن وہاں شیطان یہ بات دماغ میں نہیں ڈالے گا کہ تم 1-1.5 روپے کا موبائل استعمال کر رہے ہو، اس کی جگہ پر 20,000 کا استعمال کرو، بقیہ غرباء پر خرچ کر دو، بقیہ اور جو تقاضے ہیں ان پر خرچ کرو۔ یہ شیطان اور جو باطل ہے یہ دینی احکامات پر دماغ میں اعتراض لاتا ہے، پروپیگنڈا اور اس قسم کی باتیں کہ قربانی کے اس عمل کو پورا کرنے کے لیے اتنا بڑا سرمایہ، اتنا بڑا مال لگایا جا رہا ہے، اور معاشرے کے اندر کتنی غربت ہے، کتنے مسائل ہیں اور کتنی بھوک ہے، لہذا وہاں خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو اور اپنی اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم کسی باطل یا شیطان کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے اس کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری شروع کرنی چاہیے، اور عام طور پر 2 مسئلے ایسے ہیں جس کی وجہ سے اکثر ساتھیوں کو بھول اور غلطی ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے انہی پر قربانی واجب ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے 2 طرح کا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سمجھتے ہیں کہ جی ہم پر تو چونکہ زکوٰۃ واجب نہیں تھی لہذا قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا نصاب پورا ہونے کے لیے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال اور اس پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال یا مال تجارت یا نقدی یا سونا اور اس کے ساتھ دیگر اور چیزوں کو ملا کر اگر اس کی ملکیت میں اتنا مال موجود ہے تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے اتنے مال میں سال کا گزرنا ضروری، یعنی سال کے ختم ہونے پر بھی وہ اتنے مال کا مالک ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے، قربانی میں سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ کوئی عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے بھی اتنے مال کا مالک بن گیا، اسے کہیں سے آمدنی ہو گئی، اس کو اس کا کہیں سے مال مل گیا اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس اثاثہ آ گیا، اس کے پاس ملکیت آ گئی، اس پر اسی وقت قربانی واجب ہو جائے گی۔ سال کا گزرنا ضروری نہیں، وہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، قربانی میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی میں اس پر زکوٰۃ اور پر قربانی واجب ہوگی، یہاں تک کہ عید کے دن بھی یا عید کے اگلے دن بھی اگر اللہ نے اسے اتنا مال دے دیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھیں مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ ضرورت سے جو زائد سامان گھر پر رکھا ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ گھروں میں عام طور پر خواتین کے یہاں ضرورت سے زائد کتنی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، کپڑوں کی صورت میں، دیگر اشیاء کی صورت میں، تو اگر گھر میں ضرورت سے زائد اشیاء وہ اتنی مالیت کی ہو جاتی ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ گئی تو بھی ان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور عام طور پر بعض دفعہ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جی گھر کے سربراہ کی طرف سے جو قربانی ہو گئی سمجھا جاتا ہے کہ جی بس اس گھر سے قربانی کا عمل پورا ہو گیا۔ یاد رکھیے ہر عاقل اور بالغ جس کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اگر گھر میں 4 افراد عاقل اور بالغ ہیں اور چاروں کی ملکیت میں اتنا مال موجود ہے تو ہر ایک پر اپنا اپنا عمل، اپنی اپنی قربانی واجب ہے۔ گھر کے سربراہ کی قربانی وہ اس کے لیے ہے، اور گھر کی جو خاتون ہے اس کی ملکیت میں سونا ہے یا مال موجود ہے تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ جس طرح گھر کے سربراہ پر اپنی نماز فرض ہے، اس کی خاتون پر اس کی نماز فرض ہے، بچوں پر اپنی اپنی نماز فرض ہے، اسی طرح اگر گھر میں جتنے بھی بالغ افراد ہیں اور ان کی ملکیت میں، اپنی ذاتی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال موجود ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو یہ مسائل ہمیں سمجھنے چاہیے، لہذا آنے والے مہینے میں قربانی کا یہ اتنا عظیم اور پسندیدہ عمل جو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، یہ عمل آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی ہے اور خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ابھی سے تگ و دو اور جدوجہد کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کا عمل بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر